كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ روح القرآن، آج ہم اس میں پارہ نمبر 12 وما من دابۃ کو دیکھیں گے، اور یہ پارہ سورۃ ہود کے بالکل آغاز میں آیت نمبر 6 سے شروع ہوگا یہاں، اور پھر ہم اس میں انشاءاللہ پوری سورت کو بھی دیکھیں گے۔ پورے پارے کے اندر اگر آپ ایک لفظ ڈھونڈنا چاہیں تو وہ آپ کو رزق، منی میٹرز، مال، کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے، تو گویا کہ انسانوں کے دل میں اٹھنے والے بہت سارے وسوسوں کا اس میں جواب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو ابتدائی آیت نمبر 6 to 8 میں جو تھیم ہے وہ کیا ہے کہ ہر مخلوق کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پر نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا، یعنی کریچر کے معنوں میں دابہ کہتے ہیں عربی میں اس کو، مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو لفظ ہے نا الا علی اللہ یا علی اللہ رزقھا، یہ ہے وہ خوبصورت نقطہ جس میں اللہ کا پکا وعدہ اور سچی ضمانت ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے اور ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری روایت ہے، صحیح بخاری میں 6416 نمبر ہے۔ آپ نے، صحابی کہتے ہیں کہ میرا شانہ پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح ہو یا جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو، یعنی جو وقت آئے سوچ لو کہ بس یہی وقت ہے اور اس کے بعد ختم۔ اور اسی طرح سے اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جان لو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ سب کچھ آپ کو مجھے مضبوط کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز میں اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق جاننے کے باوجود بھی شاید اس دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرتے ہیں وہ رزق ہے۔ دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے ماں باپ کا ایک سوال ہے، یہ کھائے گا کہاں سے؟ آج بھی ہزاروں لاکھوں بچے صرف اسی لیے ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کو دنیا میں آنے کا راستہ ہی نہیں دکھایا جاتا کہ اور بچے آ گئے تو کیا ہوگا، اور 2 بچے اور خوشحال قسم کے گھرانے کے سلوگنز بھی اسی سوچ کا نتیجہ ہیں۔ اور آج سے تقریباً 50 سال پہلے برطانیہ سے ایک شخص مالتھیس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ فلاں فلاں کچھ سالوں کے بعد اتنے سال، اور وہ گزر چکے ہیں ابھی بھی، کہ دنیا خالی ہو جائے گی، رزق کم ہوگا۔ جس طرح تیز رفتاری سے آبادی بڑھ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم ہوئی کہ زیادہ؟ آج کھانا زیادہ ہے کہ کم؟ وہ یہ بھول گیا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ وہ 2 ہاتھ بھی لے کر آئے گا اور اپنا نصیب بھی لے کر آئے گا۔ تو آپ کے میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بچے کے ساتھ رزق کی تنگی کا تصور بھی نہ رکھیے۔ پھر انسان ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو بچے کے خرچے، بچہ اسکول جانا، کھانا، جب آپ بہت ساری تعیشات دیکھیں گے تو پھر تو آپ واقعی افورڈ نہیں کر سکتے، ورنہ ایک بچہ تو اپنے ساتھ 2 سال کا رزق لے کر آتا ہے۔ اللہ نے ماں کے ذریعے اس کو جو رزق دے دیا، یہی کہہ دیا نا کہ تم کیوں فکر کرتے ہو، وہ الرزاق المتین، کھلائے گا پلائے گا۔ اور میں یہاں آپ کو دعوت دوں گی کہ امیز بائی الاسماء الحسنی سیریز میں اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق سنیے۔ آپ امیزنگلی حیران ہوں گے کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ الرزاق آتا ہے موسٹ آف دا ٹائم اس میں المتین کا لفظ بھی آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کریں کیا؟ اپنے آج سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ اپنی زندگی کے ریسورسز کو بہترین یوز کریں، اپنی خواہشات کو حدوں میں رکھیں، اور اپنی محنت کر کے رزق حلال اگر مرد کما لے، انشاءاللہ کوئی بھوک سے نہیں مرے گا۔ آپ کہیں گے پھر آج اتنی ہنگر کیوں ہے، آج لوگ اتنے بھوکے کیوں ہیں، سڑکوں پہ اتنے بیگرز کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ ہماری مس مینجمنٹ ہے۔ اللہ نے ہر بندے کا رزق مقرر کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ کچھ ہفتے کا ہی ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے رزق کو لکھ دیتا ہے، باقی چند اور باتوں کے ساتھ ساتھ۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمارا رزق کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں رکھ دیا ہوتا ہے۔ ہم سب یا تو ڈائریکٹ اللہ سے لے کے آتے ہیں،
اور کچھ کو اللہ اپنے سے زیادہ دے دیتا ہے. یعنی ہمارے وہ لوگ جو ماشاءاللہ خوشحال ہیں، جن کے پاس اپنے رزق سے زیادہ ہے، اللہ ان کو دیتا ہے کہ تم اپنے ارد گرد کے دوسرے جو غریب کمزور رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھو. تو وہی مثال جو میں اکثر دے دیتی ہوں کہ اگر $1000 میں کسی ایک گھرانے کا خرچہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی مرد کو 1500 دے دیتا ہے. مراد یہ ہے کہ 1000 اپنے خرچے کر لو، $500 کے ساتھ ڈھونڈو اپنے ارد گرد. ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرا بھائی ہے، وہ پوری محنت کے باوجود صرف $800 کماتا ہو، تو آپ 200 اس کو دے دیجئے تاکہ اس کے بھی 1000 پورے، آپ کے بھی. سٹل آپ کے 300 بچ گئے. ہر بندہ اگر اپنے ہی قریبی کا خیال رکھے تو سب کے پاس $1000 آئے گا. تو قصہ مختصر، رزق کا فکر نہیں کرنا لیکن انسان کی کمزوری ہے. اسی لیے آگے آیت 9 to 11 میں انسان کی کچھ کمزوریاں بیان کی گئیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت پیش کریں یا اس کو چکھا دیں، پھر اس سے چھین لے، اس کو ذرا ہٹا لیں اس سے، تو بہت ہی مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم اس کو نعمتیں چکھا دیں ضرر کے بعد جو اس کو لگا تھا، تو کہنے لگتا ہے ہاں چلی گئیں مجھ سے برائیاں، اور وہ بڑا ہی شیخیاں بگاڑنے والا، فخر کرنے والا ہوتا ہے. ہاں لیکن اس برائی سے بچے ہوئے کون ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر بھی ہے. آپ دیکھیے تھوڑ دلا انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو خوشی میں خدا نہ یاد رہے، جس کو غم میں رب نہ یاد رہے، وہ کیا انسان ہے؟ تو انسان کو کنٹین کرنا چاہیے، خوشی کو بھی اور غم کو. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ اور میں ہمیشہ خوش رہیں یا غم زدہ رہیں. تِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ، ذرا سے اس پہ غور تو کیجئے. کیا پہلی کیفیت ہم پہ آتی ہے؟ آج اگر آپ فی زمانہ دیکھیے تو جو پہلی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رحمت دے کے چھین لے، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ڈپریشن میں ہیں. ہمیں ملا ہی کیا، ہمیں دیا ہی کیا، ہمیشہ تقابل کرتے رہیں گے. میری بہن کے پاس یہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ میرے بھائی کے پاس ہے، میری دوست کے پاس یہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو ایسے شخص کفور ہیں، نہ شکر ہے، انگریٹفل ہے. آج بھی اگر آپ شکر کے گلاسز پہن لیں تو آپ کا ڈپریشن دور ہو سکتا ہے. مومن کو، مسلمان کو، رضیت باللہ ربن کے عقیدے پہ یقین رکھنے والے کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا. اور اس کے برعکس ذرا دوسرے پہ بھی غور کیجیے. آیت 10 پہ، کیا ہم خوشیوں میں آپے سے باہر تو نہیں ہو جاتے؟ لفخور، لفرحہ، فخور نہیں ہو جاتے؟ کیا آج ہماری خوشیاں کہیں کئی جگہ صرف ایک مقابلے بازی پہ نہیں آ جاتی؟ ہمسا ہو تو سامنے آئے. تو کیا خلاصہ ہے بات کا؟ بینگ اے ہیومن وی شوڈ اوور کم دیز شارٹ کمنگس. ہمیشہ دھیمے رہیے، نہ خوشی میں بہت باہر نکلیں اور نہ غم میں. اس کے بعد آگے آیت نمبر 12 سے 14 میں قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا تذکرہ ہے. اور یہاں میں ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ سورۃ یونس جو ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ کے کلام قرآن کا کثرت سے تذکرہ تھا. اب سورۃ ہود میں آپ کو ہر موقع پہ یہ چیز محسوس ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، اس میں ابھی بہت سارے اور انبیاء کے قصے بھی آنے والے ہیں، ہر قوم کا ایک ہی مسئلہ تھا. اور وہ کیا تھے کہ وہ اپنے وقت کی کتاب کو الہامی کتاب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ اس نبی نے خود سے کچھ چیزوں کو گھڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، بس شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں بعض حصہ اس وحی کا جو آپ کو دیا جا رہا ہے، اور تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ اس کے ذریعے کیونکہ وہ یہ ایسی ویسی باتیں کہتے ہیں. یعنی پوری آیت اگر آپ پڑھیں نا تو مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اعتراضات کرتے تھے، ایسا کیوں ہے، آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں، آپ کے آگے پیچھے کوئی خدام اور کنیسیں کیوں نہیں. یعنی وہ دنیا کے بادشاہوں سے آپ کو ریلیٹ کرتے تھے. کہا کہ میں نے تمہیں کبھی یہ کہا بھی نہیں ہے، میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں اور میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت 13 میں ان کو ایک بار پھر چیلنج کیا گیا. پورے قرآن میں 4 دفعہ چیلنج ہے، جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ وَادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، یعنی کہ چلو تم بھی اس جیسی کچھ آیات بنا دو. تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ ہم یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ اس امی شخص نے قرآن لکھ لیا ہے، ایک کتاب گھڑ لی ہے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، چلو وہ تو 114 لے کر آ رہا ہے تو تم 10 لے آؤ، خود ہی گھڑ لو. اور اکیلے نہیں کر سکتے، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جس کو چاہو کال کر لو، انوائٹ کر لو، ساری دنیا کے رائٹرز کو بلا لو، تھنک ٹینکس کو بلا لو، من دون اللہ کے سوا ان کنتم صادقین. یعنی چیلنج ہے یہ. دیکھیے قرآن ہر دور میں چیلنج رہا، آج بھی یہی ہے. لوگ اس قرآن کے سسٹم کے خلاف
سسٹمز بنا کے تقریباً ہار چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، وہ کبھی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کریں گے۔ فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو کہ بے شک جو نازل کیا گیا وہ اللہ کے علم کے ساتھ ہے، اور وہ کیا کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پھر کیا تم جھکتے ہو، سرنڈر کرتے ہو؟ اور آپ اور میں آج اس وقت اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں جس کو پوری دنیا کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکی۔ کتنی خوش بختی ہے، اس وقت ہم کچھ اور بھی کرتے، ہم کسی اور دین کو بھی فالو کر رہے ہوتے، ہمارا تو اختیار نہیں تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ وہ وقت جو ہمارا اس کتاب کو سیکھنے میں سکھانے میں لگ رہا ہے، اصل میں یہی وقت ہے جس پہ کل قیامت کے دن ہم خوشی محسوس کر رہے ہوں گے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے وقت کے ساتھ ساتھ۔ آگے ہے جی صرف دنیا چاہنے والے۔ آیت 15 سے 17 میں دو کردار ہیں جن کو سائملٹینیسلی پیش کیا جا رہا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتیوں کا، ہم پورا دیتے ہیں ان کو، ان کے اعمال بھی اس میں، اور وہ اس میں بالکل کمی نہیں کیے جاتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کا آخرت میں حصہ سوائے آگ کے، اور ضائع ہو گئے وہ سب کچھ جو انہوں نے کیے کرائے تھے، اور باطل ہو گئے جو وہ عمل کرتے تھے۔ کیا پتہ چلا کہ صرف دنیا چاہنے والے لوگ، اونلی دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، ان کا حال کیا ہے؟ وہ صرف دنیا کی طلب کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ٹھیک ہے، تم دنیا کے طلبگار ہو، آپ کی جو نیکیاں ہیں اس کے صلے بھی آپ کو دنیا میں ہی مل جائیں گے۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب ان کی دنیا میں جزوی نیکیاں، ان پارشل گڈ ڈیڈز جو تھیں، اور تمام کاوشیں برباد ہو جائیں گی۔ اسے ایک مثال دل میں اللہ نے ڈالی۔ آپ دیکھیے کہ ایک ملازم کسی کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس کی سیلری 10,000 روپے ہے۔ اب ایک کیا ہے کہ وہ سارا مہینہ کام کرے گا اور اینڈ آف دی منتھ اس کو 10,000 ملیں گے۔ اگر کوئی جلد باز ہو یا فضول خرچ ہو یا کوئی اور ریزن بھی ہو، وہ پورا مہینہ ایڈوانس کے نام پہ کچھ لیتا رہے، جتنا لے گا اینڈ آف دا منتھ وہ کٹ جائے گا۔ بالفرض اس نے پورے مہینے میں 2,000 کر کے 5 دفعہ 10,000 لے لیے، اینڈ پہ کیا ہوگا سوچئے ذرا۔ بس یہ ہے مثال۔ اول تو ہم بہت کم نیکیاں کر پاتے ہیں، لیکن اگر ہم جو دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہم نے نعمتیں پالی۔ مثال اس وقت بجلی سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں نا، تو کیا اس کا الیکٹرک بل آئے گا؟ آتا ہے نا۔ آپ دنیا میں کوئی بھی سروس لیتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں پے کرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بہت ساری فری سروسز دی ہوئی ہیں، اس کا بل کس صورت میں اللہ نے ہمیں دینا ہے؟ ہم اس کے کتنے فرما بردار ہیں۔ ایک بندے کو اللہ نے کم نعمتیں دیں تو گویا کہ اس کا بجلی کا بل کم آیا، اس کو کم خرچ کرنا پڑے گا۔ لیکن جیسے ہم جیسے لوگ جن کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی، آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم نعمتوں میں پلتے ہیں تو ہمیں زیادہ اچھے کام کرنے پڑیں گے تاکہ ہم ان نعمتوں کا حق ادا کر سکیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتیں 18 سے 22 ظالم اور بد نصیب لوگوں کی بات ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس دن گواہی دینے والے بھی گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ باندھا، اور بے شک اللہ کی رحمت سے دوری ہے ظالموں کے لیے۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے راستوں سے روکتے اور اس میں ٹیڑھا پن رکھتے اور آخرت کے بارے میں وہ منکر تھے۔ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس خوبصورت طریقے سے قیامت کے دن کی گواہیوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو پوری آزادی دی ہے، میں اچھا کام کروں کہ برا کروں، آپ اچھا کریں یا زیادہ اچھا کریں یا کم اچھا کریں، آج کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن کل قیامت کے دن ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں اعضاء، ہمارے زمین کے ٹکڑے، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہماری اچھی باتوں اور بری باتوں پہ گواہ ہوں گے۔ اور یہ موضوع بہت ہی خوبصورتی سے سورۃ حامیم سجدہ میں ہم آگے پڑھیں گے کہ اس دن انسان اپنے ہی جسم کے اعضاء ہیں ان سے پریشان ہو رہا ہوگا، اور جن کو اللہ نے دنیا میں نعمتیں دی لیکن وہ ان کا مس یوز کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رستوں سے روکنے کی بات ہے، اس کو ٹیڑھا کرنے کی بات ہے۔ آج اللہ کے رستے سے روکنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ دنیا کو خوبصورت کر دو، ٹائم کلرز ہیں، ٹائم ویسٹرز ہیں۔
جتنا انسان فطرت کے ساتھ رہتا ہے اتنا اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہے۔ آپ خود اپنے ذرا سا 10-15 سال پیچھے چلے جائیے، سیل فونز اس طرح عام نہیں تھے، آپ کے بہت ٹائم ہوتا تھا، آپ نماز کے بعد نفل بھی پڑھ سکتی تھی، آپ قرآن بھی پڑھ سکتی تھی، بڑے اہتمام سے دعائیں بھی مانگتی تھی، اور اپنی نانی اور دادیوں کو یاد کر لیں، ہماری صبح ہی ان کی تلاوت سے ہوتی تھی، گھر گھر میں چھوٹے چھوٹے بزرگ چراغوں کی طرح راتوں کو اٹھ جاتے تھے، اور ان کی اس موومنٹ سے ہمیں بھی اٹھنا ہوتا تھا۔ پھر وہ نانیاں بھی گئیں اور دادیاں بھی گئیں، اور ان خوبصورت تلاوت کی آوازوں کی جگہ کسی بھی نام سے ہمارے گھر میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ آپ میں سے بہت ساروں کی اپنی ہوش میں پی ٹی وی کی صبح کی نشریات شروع ہوئی ہوں گی۔ بڑا عجیب لگا کہ ٹی وی اور صبح میں، اس دور میں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ 24 گھنٹے اور ایک نہیں 20 چینل، جادو کی پڑیا کھول لیں اور ہر اینگل اپنا اپنے آپ جو چینل گھماتے رہیں۔ آنے والی نسلیں کبھی تصور بھی نہیں کریں گی کہ پچھلے دور میں رات کو بنحال 6 بجے سے 10 بجے تک کچھ 4 گھنٹے کی نشریات تھیں۔ تو اب جتنا انٹرٹینمنٹ کا سامان بڑھتا جا رہا ہے اتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نماز سے اور اسپرچولیٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایون نماز میں فون کی بیل بج رہی ہے، کلاس میں بار بار میسیجز دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں اور گھر سے فون آ رہے ہیں۔ جب یہ سب نہیں تھا تو زندگی مور سٹیبل تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آیت 23 سے 24 میں اخبات کی بات کرتے ہیں، یعنی اخبات دین کا خلاصہ ہے۔ اب یہ اخبات کیا ہوتا ہے دیکھیے گا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، واخبتوا الی ربہم، اور وہ جھک گئے اپنے رب کے سامنے، عاجز ہو گئے، یہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اخبات کہتے ہیں چنگاریوں کا بجھنا، کہیں بہت زیادہ آگ جلی ہو تو آہستہ 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 پھر سب لکڑیاں جل جاتی ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے کوئلے رہ جاتے ہیں، اور کوئلوں کے بعد وہ بالکل جو چھوٹی چھوٹی چنگاریاں وہ بھی بجھتی ہیں۔ مراد یہ ہے عاجزی۔ ایک بندہ اللہ کے آگے اتنا عاجز ہو جائے کہ اس کے بعد اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں، اس کی کوئی اپنی چوائس نہیں، کچھ نہیں، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ہمیشہ کی جنتیں ملیں گی۔ شرط ایک ہے کہ انہوں نے آمنو کے بعد عامل الصالحات کیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ ایمان تو ہم سب سمجھتے ہیں، یہ احسن عمل جو ہے، جو عامل الصالحات ہے، یہ کیا ہیں؟ تو احسن عمل کی شرائط 2 نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1 للہیت، وہ اللہ کے لیے ہو، خالص اس کے لیے۔ آپ نماز پڑھنے سے لے کر کسی کو افطاری بھیج رہی ہیں، آپ گھر صاف کر رہی ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کر رہی ہیں، آپ کے شوہر کمانے نکلے، سارا دن محنت کرتے ہیں، وہ کوئی فروٹ لے کر آ رہے ہیں، کوئی چھوٹی بڑی چیز، وہ کسی پہ احسان نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے ان کا کفیل بنایا اور میں یہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں۔ تو پہلی چیز، عبادت سے لے کے معاملات تک کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے۔ آپ اپنی ساس کی خدمت کریں، لیکن اس لیے نہیں کہ میاں خوش ہو جائیں یا ساس خوش ہو جائیں یا میری شہرت ہو جائے کہ کتنی اچھی بہو ہے، نہیں، آپ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ کے شوہر کو پال پوس کر بڑا کرنے والی عورت آپ کے پاس ہے، آپ دل سے ان کے لیے کریں۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رسپانس مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو نہ صحیح، ہم نے آپ کے لیے تو کیا بھی نہیں۔ آج ہم بہت کچھ کر کے گلے کرتے ہیں، ہم نے اتنا کیا پھر انہوں نے نہیں کیا۔ ایون شادیوں میں لین دین میں ہم بہت ساری باتیں کر کے کہتے ہیں ہم نے تو یہ کیا انہوں نے نہیں کیا، تو اس کا تک یہ اللہ کے لیے نہیں تھا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ احسن میں اسوہ حسنہ بھی ہے، کرنا اللہ کے لیے ہے اور کرنا ہے نبی کے طریقے سے۔ مثال ہے کہ نماز کے لیے تو حدیث بھی آتی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہر عبادت نبی نے خود کر کے دکھائی، اللہ کے راستے کی جد و جہد کر کے دکھائی، لیکن اس میں پھر نبی کا لائف سٹائل بھی ہے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے تصور میں کیا آتا ہے، چند مخصوص چیزیں تو نیکی ہے، اس پہ تو ہمارا نیکیوں کا کہہ لیجئے کہ نامہ اعمال حرکت میں آ جاتا ہے، باقی کھانا پینا ملنا جلنا سونا جاگنا شادی بیاہ یہ دنیا داری ہے۔ اٹس رانگ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل راہبر بنا کے بھیجا، ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک شوہر ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے، تو ہمارا سونا جاگنا کھانا پینا بھی عبادت ہے۔ بس ہم دیکھیے کہ ایک مومن ہے، اس کو سونے کا بھی ثواب ہے، کافر کو نہیں ہے۔
مومن کھاتا ہے یا کھلاتا ہے، اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی کوئی ڈال دیتا ہے، اس کو اس کا بھی اجر ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی جادو تو نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے سوچتا ہے کہ میری کوئی نماز تو نہیں قضا ہوگی۔ اچھا سونے سے پہلے نبی کی سنت دیکھ لوں، باوضو سوتے تھے، اچھا دائیں کروٹ سوتے تھے، اچھا سورۃ ملک رات کو پڑھتے تھے، یعنی سنتوں کا اہتمام عادات کو عبادات بنا دیتا ہے۔ اس جملے کو لکھ لیجئے، عادت عبادت بن جاتی ہے سنت کے طریقے پہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان کے پاس کوئی خاص میجک ٹچ ہے، بلکہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سنت وہ میجک سٹون ہے کہ جس کو ٹچ کر دیں وہ چیز سونا بن جائے۔ تو آپ پھر سوچئے، آپ کے میرے لیے عبادت کے لیے تو 24 آورز ہیں، کیا آپ اور میں 24 گھنٹے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں ایک جملہ لکھ لیجئے، ہم 24 آور حالت نماز میں نہیں رہ سکتے، کیفیت نماز میں رہ سکتے ہیں۔ اور کیفیت نماز کے خشوع اخبات۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اگر اپنی زندگی میں لائیں، اٹھنے کی سنتیں، بیٹھنے کی سنتیں، واش روم میں جانے کی سنتیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں، اور اس کا خوبصورت طریقہ دعائیں ہیں۔ اگر آپ صرف ایک دن کی دعائیں جمع کر لینا تو 25-30 دعائیں ہیں۔ جو بندہ وقت پہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے پاس بہت سارے وظائف کرنے کا تو موقع ہی نہیں رہتا۔ تو لہٰذا سنتوں کو عام کرنے کے لیے بچپن سے اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیے، واش روم میں پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے، پھر کیسے نکلنا ہے، اور سو آن۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری زندگی بہت سٹیبل ہوگی۔ اس کے بعد اب سورت کا وہ حصہ شروع ہے جہاں انبیاء کرام کے قصے ہیں۔ دیکھیے گا کہ انبیاء کرام کے ایک تو ہیں قصے، قصص الانبیاء کہتے ہیں ان کو، اور ایک ہے انباء و رسل۔ دونوں کا فرق ہے، جہاں آئے گا موقع بتاؤں گی۔ یہاں تو قصے ہیں، پیچھے بھی ہم نے سورہ یونس میں پڑھے۔ یہ بار بار کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہم سب اپنے عمل کو دیکھیں کہ پچھلے انبیاء کی قومیں جھٹلانے کی وجہ سے نافرمانی کا شکار ہو گئی، کہیں آج ہم لوگ تو ایسے نہیں ہو گئے۔ تو آیت 25 سے 31 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیج دیا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ کیا ان کا پیغام تھا؟ سیدھا سادہ، کوئی لمبے چوڑے بات اپنے بارے میں نہیں کہتے تھے۔ کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین، میں تو تمہاری طرف واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ اور پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اگر آپ اس ایک پہلے قصے کے سارے لفظ جمع کر لینا تو باقی انبیاء کرام کی دعوت بھی یہی تھی۔ ہر نبی نے ہمیشہ آ کر پہلے تو اپنا تعارف کیا کرایا؟ نذیر مبین، کھلم کھلا وارنر، یعنی ڈرانے والا ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ دوسری بات، اللہ تعبدوا الا اللہ، دیٹ از دا مین فیکٹر۔ بنیادی نقطہ دعوت کا کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کو آج ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، لا الہ الا اللہ۔ پھر اگلی بات، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اگر تم نے نافرمانی کی تو مجھے تم پر اللہ کی طرف سے ایک پکڑ کا ڈر ہے۔ دیٹس اٹ۔ اب یہ بات تو ہو گئی، لیکن وہی رسپانس دیکھیے، فقال الملأ، پھر کہا اس قوم کے کافر سرداروں نے کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسا ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور آپ کی پیروی کرنے والے تو بڑے ہی غریب، غربا اور کمزور ہیں۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت تو نہیں دکھ رہی۔ اور چوتھا اعتراض کیا تھا؟ بل نظنکم کاذبین، ہمارا تو خیال ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ ذرا سا سوچیے، بڑے اتفاق سے آپ لوگوں کو درس دینے نکلے، بہت پیار سے، جی جا رہی ہوں درس کرنے، دعوت دوں گی اور اللہ کے دین کی خدمت ہے، اور آگے سے آپ کو یہ 4 الزام مل جائیں، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ بیٹھی رہیں گی؟ آپ کہیں گے آج کے بعد میں ادھر نہیں آؤں گی، میں ان لوگوں سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ ہمارے اندر ہے نا ایگوسٹک ہے، ہم خود پسند ہے، ہم بہت سینسٹیو ہیں۔ لکھ لیجئے، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا۔ حساس لوگ کبھی دین کا کام نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ دکھی ہونے والے۔ جب قوم نے اتنا برا رسپانس دیا، قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، یا قومی، او مائی پیپل، او مائی پیپل۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا پیغام محبتوں سے پھیلتا ہے۔ لوگ اچھا کہیں یا برا کہیں، آپ کو رسپانس جیسا بھی ملے، آپ نے اس کے
مقابلے میں لوگوں کو پیار سے اور محبت سے اس طرف بلاتے ہی رہنا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ میرے پاس تو اللہ کی طرف سے رحمت آئی ہے جو تم سے چھپی ہوئی ہے، کیا میں زبردستی تم کو ہدایت چپکا دوں اور تم اس کو پسند ہی نہیں کرتے؟ اور دیکھو میں تو تم سے اس پہ کوئی مال بھی نہیں مانگتا، کیونکہ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں نہیں ہانکنے والا ایمان والوں کو، کیونکہ وہ تو ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ ہاں میں دیکھتا ہوں تم کو ایسی قوم جو جہالت برتتی ہے، اور اے میری قوم، یعنی اگر تمہاری خوشی کے لیے ان غریب غربا کو میں اپنے پاس سے ہٹا دوں تو مجھے بتاؤ کہ پھر میری مدد کون کرے گا؟ افلا تذکرون، سول سرچنگ کویسچن ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں۔ ولا اقول لکم، اور سب سے بڑی بات ہے میں تمہیں یہ کہتا بھی نہیں کہ میرے پاس تو اللہ کے بڑے خزانے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان لوگوں کے بارے میں جن کو حقیر جانتی ہیں تمہاری نگاہیں، یہ بالکل نہیں کہتا کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا، اور اللہ وہ جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا ان اذا لمن الظالمین، میں تو ظالم ہوں گا۔ آپ دیکھیے اس پورے پیراگراف سے آپ کو انبیاء کرام کا اپنے بارے میں عقیدہ دکھ رہا ہے، کتنی عاجزی ہے، کتنا اخبات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ دین میں کوئی کلاس سسٹم نہیں ہے، یہ امیروں کی کلاس ہے، یہ غریبوں کی کلاس ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت کو عموماً معاشرے کے کمزور طبقے نے پہلے قبول کیا۔ کیوں؟ بہت سمپل بات ہے، جو پیغام نبیوں کی طرف سے آتا ہے نا، اس کی چوٹ پیسے والوں پہ، سیاست والوں پہ، رتبے والوں پہ پڑتی ہے، ان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس جو غریب غربا روز روٹی کما کر کھا کر اور کھلا کر سونے والے، ان کو زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ میں اکثر اس چیز کو ایک مثال سے سمجھتی ہوں، ابھی سمجھ لیں تاکہ پھر ہمیں باقی انبیاء کے قصے بھی سمجھ آئیں۔ اب دیکھیے کہ عموماً جو بڑی بڑی روڈز ہوتی ہیں نا، اس میں 4 لینز ہوتی ہیں، باہر کی دنیا میں بہت چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں۔ اب 4 لین سیدھی جا رہی ہیں، جو سب سے لیفٹ پہ ہے نا، اس کے اندر سب سے تیز چلنے والا چلتا ہے، پھر مڈل والا ذرا اگر کم سپیڈ ہے، اور جو بالکل ہی آخری ہے نا رائٹ سائڈ پہ پہلی، یہ سب سے لو سپیڈ والوں کے لیے ہوتی ہے۔ جس نے بھی اس ہائی وے سے اترنا ہے نا، وہ ادھر ایگزٹ سارے اس پہ ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص جس کو اگلا ایگزٹ لینا ہے، مثال ہے اس کو ایئرپورٹ جانا ہے اور ایگزٹ آ رہا ہے، اب وہ 4تھ لین میں نا، تو انڈیکیٹر دے کر سپیڈ کم کر کے پہلے 3rd میں آئے گا، پھر 2nd میں آئے گا، پھر 1st میں آ کر ایگزٹ لے گا۔ اور آپ جب بھی لین چینج کریں گے، حادثے کا بہت ڈر ہے، پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی، ٹکرا گئی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اس کے برعکس جو پہلے سے 1st لین میں ہے، جو ہی اس نے ایگزٹ لینا ہے، وہ کیا کرے گا؟ شاید انڈیکیٹر بھی نہ دے، کیونکہ اس کے پیچھے سبھی نے ادھر ہی جانا ہے۔ بس اس مثال کو دل سے باندھ لے، جہاں بھی اللہ کی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی ہے نا، تو جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، کچھ بیچارے بڑی بیسک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس وہ فوراً غلط کاموں سے ایگزٹ لے لیتے ہیں۔ جو 1st لین میں، ان کی کچھ اور رکاوٹیں ہیں، اور جو بیچارے 4تھ لین ہے نا، یہ وہ سوسائٹی کا طبقہ ہوتا ہے جن تک کبھی نہ دین گیا اور پیسے کی بختات تھی۔ اب ان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ ہے وہ بیچارے اصل میں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں المہاجرون۔ یہ اپنے سونے جاگنے کے اوقات سے لے کر، پہننے اوڑھنے سے لے کر، جینے مرنے کی ایک ایک رسم کو چھوڑتے ہیں۔ آپ کو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن آج بھی مسلم دنیا میں ایسے لوگ ہیں، باہر کی دنیا میں، اور یہاں بھی ہوں گے آف کورس، میں تو جو اپنے تجربے سے دیکھتی ہوں وہی ہے کہ شوہر بیویوں کو کسی طور پہ اسلامک کپڑے پہننے ہی نہیں دیتے۔ وہ زبردستی بیویوں کو خوبصورت سجا سنوار کر پارٹیز اور محفلوں میں لے کر جاتے ہیں، اور ان کے نزدیک اگر شراب کا ایک آدھا گھونٹ بھی لے لیا جائے، کیونکہ یہاں بہت بڑی بڑی ڈیلز ہونی ہیں، بہت پارٹیز آئی ہیں، تو بھی کوئی بری بات نہیں۔ اور ایسی بھی محفلیں کہ آپ شراب تو نہیں پی رہے لیکن دوسرے پی رہے ہیں، تو آپ کے سامنے بھی گلاس ویسے ہی رکھا ہوا ہے، شکل بھی ویسی ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایپل جوس ہے، اس پہ بھی اپنے لیموں کا ایک پیس لگا، آپ پیے تاکہ وہ جو پی رہے ہیں نا ان کو برا نہ لگے، اسیمیلیٹ کرنا۔ اب مجھے بتائیے، اگر ایسی کوئی بہن قرآن سن لیتی ہے، پھر جو اس کے آنسو ہیں، پھر وہ جو اس کی تکلیف ہے، تو حضرت آسیہ کو یاد کر لیں۔ ہمیشہ دین دینے والے کو لوگوں کی سہولت اور ان کے بیک گراؤنڈ سے بہت زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ساری دعوت سنیے۔ حضرت ہود نے تو بڑی لاجیکل بات کی، لیکن قوم کا مطالبہ دیکھیے کہ عذاب لے آئیے ہم پہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب